السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ، اور یہ ہے سرپرائز ایپیسوڈ، جو کہ سرپرائز ہرگز نہیں ہے۔ یہ فرائیڈے ایپیسوڈ میں دے رہی ہوں، کیونکہ پہلے جو میں نے ایپیسوڈ دی وہ تھرسڈے ایپیسوڈ تھی۔ تو جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ منڈے ٹو سیٹرڈے ایپیسوڈ دینی ہے، لیکن کل بجلی کی وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں دے پائی تھی، تو آج میں 2 اس لیے دے رہی ہوں، جو کہ میرے لیے کافی مشکل رہا ہے یار، کیونکہ آج بھی بجلی بہت برے طریقے سے مجھے تنگ کرتی رہی ہے۔ تو اب میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں جان عشقم کی 5ویں قسط، جو کہ فرائیڈے ایپیسوڈ ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے؟ آپ مجھے اپنے سبسکرائب کر کے بتا سکتے ہو، کیونکہ اب میں نہیں کہوں گی لائک کر کے بتا سکتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے 68% لوگوں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا، وہ میرا 72% لوگوں نے مجھے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا، صرف آتے ہو، ریڈ کرتے ہو اور بھاگ جاتے ہو، اور یہ بہت ہی بری بات ہے یار، ایسا نہیں کرنا چاہیے نا۔ کم از کم آپ لوگ سبسکرائب تو کرو، بندے کا ڈریم بھی پورا ہو جاتا ہے 10K کا، تو جلدی کرو، سبسکرائب کرو۔ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے ملین کروڑوں کے اربوں کے چینل ہیں، اور آپ لوگ مجھے 10,000 پورے نہیں کروا سکتے، بہت بری بات ہے ویسے۔ چلیں اب ہم آج کا یہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی بہت دیر ہو چکی ہے اور مجھے نیند آ رہی ہے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ پورے 1 بجے بجلی نے دفع ہو جانا ہے، اور ابھی 12:46 ہو چکے ہیں، اور پورے 1 بجے بجلی نے دفع ہو جانا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں بھی آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ مجھے تانے مارتے تھے نا، کون سے علاقے سے ہو آپ، کہاں پہ رہتی ہو آپ، ہمیں بھی تو پتہ چلے جہاں اتنی بجلی جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بھی پاکستان میں رہتی ہوں، اور اب آپ کو ٹھیک سے پتہ چلا ہے کہ میں پاکستان میں رہتی ہوں۔ اب آیا نا مزہ، اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب مارو مجھے تانے۔ خیر، اب اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ سٹارٹ ایپیسوڈ۔ جان عشقم، قسط نمبر 5، تحریر عریج شاہ۔ وہ بے حد غصے سے دادا جان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ دادا جان پہلے تو اس کی حرکت پر گھبرائے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ تو بہت پہلے ہی کر لیا تھا، جب انہوں نے عنائش کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے۔ وہ بیوی ہے میری، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے طلاق لینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو چیز ایک دفعہ سید مقرر شاہ کی ملکیت میں آ جائے، اسے سید مقرر شاہ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور آپ کی پوتی میری ملکیت ہے، اور اب وہ قیامت تک میری ہے، اسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ڈرامے بازیاں بند کرو بوڑھے، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو میری بیوی کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میرے بارے میں اس نے تمہیں جو بھی بتایا ہے نا، سب سچ ہے۔ میں ایک اچھا آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، ایک بہت ہی برا انسان ہوں، اور برا انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری عمر کا لحاظ بھی نہ کروں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا انہیں وارن کر رہا تھا، وہ تمہاری کچھ نہیں لگتی، اور یہ مت سوچنا کہ تم اس بندوق کے زور پر ہمیں خوفزدہ کر پاؤ گے، ہمیں تم سے ڈر نہیں لگتا، وہ ہمت کر کے بولے تھے۔ ان کی مکمل بات سن کر مقرش نے ہاں میں سر ہلاتے اپنا پیر صوفے سے نیچے کیا، اور ریوالور بھی نیچے کر دی۔ اس کے یوں اچانک پیچھے ہٹنے پر دادا جان کو کچھ سکون ہوا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس آدمی کی پرسنالٹی نے انہیں سچ میں خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میری آپ سے یا آپ کی بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں یہاں صرف اپنی بیوی کے لیے آیا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، اور ان کو ان کی آخری منزل تک پہنچا چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ لوگوں کی زندگی کے
زیادہ دن تو ویسے بھی نہیں بچے، زیادہ سے زیادہ 2 سال یا 5 سال ہی زندگی ہوگی آپ کی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو مار کر میں بیکار میں اپنے جرموں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے آپ کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ 2 دن کے بعد میری بیوی کی سالگرہ ہے اور ہر اچھے شوہر کی طرح میں اپنی بیوی کی 18ویں سالگرہ بہت دھوم دھام سے پورے خاندان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے دادا جان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی پوتی کو میں اس کی 18ویں سالگرہ تک حویلی میں لے آؤں گا، اور میں کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اس لیے میں آپ کو 2 دن کا وقت دے رہا ہوں۔ صرف 2 دن کے اندر اندر آپ لوگ اپنی ضد چھوڑ کر میری بیوی کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ پرسکون سا واپس بیٹھ گیا تھا۔ تم بھی سن لو مسز مقرر شاہ، تم میری ہو، تمہیں میرے پاس آنا ہے، بھاگ لو جتنا بھاگ سکتی ہو مجھ سے، لیکن تمہاری منزل میں ہی ہوں۔ وقت دے رہا ہوں، اپنے آپ کو تیار کر لو، قبول کرو اس چیز کو کہ تم میری ہو اور تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر تم نے مجھے ذرا سا بھی تنگ کیا تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی ملاقات تمہاری قبر پر ہوگی، کیونکہ سید مقرر شاہ کی ضد ہو تم۔ سید مقرر شاہ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے اور ضد پوری نہ ہونے کی صورت میں اس چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ 2 دن کے بعد آؤں گا میں تمہیں لینے کے لیے، اور ان 2 دنوں میں تم دن رات سید مقرر شاہ کا نام دہرایا کرو، کہو کہ تم میری ہو، ورنہ 2 دن کے بعد میں تم پر ایسی مہر لگاؤں گا کہ تم دنیا بھول جاؤ گی، لیکن سید مقرر شاہ یاد رہے گا۔ تم یہ مت سوچنا کہ میں تم سے انجان ہوں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، کوئی کچھ بھی کہے تم یہیں پر ہو۔ اگر چاہوں تو اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو مکمل تیار کر لو، اس رشتے کو قبول کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ وہ بلند آواز میں کہتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بنا ان لوگوں کو دیکھے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے، جبکہ دادا اور دادی وہیں کھڑے حیرانگی سے اسے سن رہے تھے۔ 4 مہینے سے کوئی نہیں آیا تھا ان کے گھر میں، نہ کسی نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ 4 مہینے سے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ دادی تو پریشانی سے وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی، جبکہ دادا نے قدم انائش کے کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ وہیں دروازے کے ساتھ زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ انائش بچے، اس کی حالت دیکھتے ہوئے دادا جان پریشانی سے اس کے پاس زمین پر بیٹھے تو وہ ان کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادا جان، مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں نے آپ لوگوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں، بہت بد نصیب ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا میرے بچے، آج مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ آدمی کس حد تک خطرناک ہے اور یہ تمہارے ساتھ کتنا برا کر سکتا ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ آدمی لائق ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج سکوں۔ شکل سے جتنا خوبصورت ہے اس کی حقیقت اتنی ہی بدصورت ہے، لیکن میں اس شخص کے ساتھ تمہاری زندگی بدصورت نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی تمہیں یہاں سے بھیج دوں گا۔ تم میرا ایک دوست ہے
میں کل ہی اس سے بات کر کے تمہیں رات کی گاڑی سے یہاں سے بھیج دوں گا اور وہ تمہیں ملتان سے آگے ایک اور جگہ پہنچا دے گا جہاں تم سیف رہو گی۔ میں کبھی اس شخص کو تم تک نہیں پہنچنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن میں تمہیں ایک قاتل کے ساتھ زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ اس شخص نے خود قبول کیا ہے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کی جان لی ہے۔ تمہیں ملتان بھیج کر کچھ ہی عرصے میں اور تمہاری دادی بھی وہیں آئیں گے تم سے ملنے کے لیے، اور جب تک یہ سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا تب ہم لوٹ آئیں گے، لیکن ہمیں اس شخص کی پہنچ سے دور جانا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک انسان ہے۔ یہ شخص اس طرح کھلے عام اسلحہ لے کر گھومتا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس بھی اس کے کنٹرول میں ہے، ورنہ میرا ارادہ تمہیں پہلے پولیس اسٹیشن لے کر جانے کا تھا تاکہ وہاں پر ہم اس کے خلاف کیس کر سکیں، لیکن یہاں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں جس طرح سے یہ لوگ اسلحے کی نمائش کر رہے ہیں، اس کا مطلب صاف ہے کہ پولیس کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن اس سے دب کر رہنے والے ہم بھی نہیں۔ میں تمہیں یہاں سے بھیج کر رہوں گا۔ میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ دادا جان، بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگر میرے جانے کے بعد اس نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، ہونا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوگا، اور ایسے لوگوں سے ڈر کر ہم تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے۔ اپنے بچوں کو ہم پہلے ہی کھو چکے ہیں، تمہارے علاوہ اور ہے ہی کون ہمارا۔ تم فکر مت کرو، یہاں پر جو بھی ہوگا ہم سنبھال لیں گے، تم بس یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اسے ریلوے اسٹیشن میں گاڑی پر بٹھا کر واپس جا چکے تھے، جبکہ وہ اپنا چہرہ اچھے سے چھپاتی اس برے وقت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ کتنی پیاری تھی اس کی زندگی۔ وہ آرام سے ہنستے کھیلتے اپنی زندگی گزار رہی تھی، جب اچانک 4 مہینے پہلے وہ شخص اس کی زندگی میں داخل ہوا اور جیسے سب کچھ بدل گیا۔ اس کی آمد بالکل اچانک ہوئی تھی۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے گھر کے باہر گلی میں ایک کالے رنگ کی لینڈ کروزر نظر آئی، جس کے پیچھے ایسی ہی اور گاڑیاں بھی تھیں، جنہیں دیکھ کر اسے یہی گمان ہوا کہ شاید کسی سیاست کے بندے کو ان لوگوں پر ترس آ گیا ہے جو وہ ان کے غریب محلے کی طرف نظر کرم کرنے آیا ہے۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس کی آنکھوں کے سامنے ہی وہ لوگ اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان سب لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، یقیناً وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب آ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ سیڑھیاں ہی اتری تھی جب اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دن اس کی زندگی کا سب سے سیاہ ترین دن تھا۔ اس کی جان سے عزیز ہستی زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ گئی تھی۔ بابا، بابا، کیوں مارا تم نے میرے بابا کو؟ بابا، بابا، پلیز آنکھیں کھولیں۔ وہ چلاتے ہوئے اپنے بابا کا چہرہ اپنی گود میں رکھے بری طرح سے رو رہی تھی۔
جبکہ اس کی ماں وہیں فاصلے پر کھڑی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ آدمی جیسے اپنے کام سے پلٹ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، شاید وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی عورت کو دیکھا، جیسے وہ اس سے جاننا چاہتا ہو کہ یہ لڑکی کون ہے۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کی خاطر وہ یہاں تک آیا ہے؟ انائش، بیٹا بھاگ جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یہ آدمی مار ڈالے گا، یہ آدمی تمہارا قتل کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ یہ تمہاری جان لے لے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہیں بتاتی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں تمہیں چھپا کر رکھتی تھی، وہ لوگ جو تمہارے اپنوں کے قاتل ہیں۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، تمہیں جان سے مارنے کے لیے یہاں آیا ہے یہ۔ اس کی ماں چلا چلا کر اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتی تو کبھی اس آدمی کو، جبکہ اس کے آنسو مسلسل اس کی گود میں سر رکھے اس کے بابا کے لیے بہہ رہے تھے، جو شاید اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس آدمی نے دلکشی سے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ تو تم ہو میری امانت، سید مقرر شاہ کی ملکیت۔ اس عورت نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم میری ہو؟ اگر نہیں بھی بتایا تو میں بتا دیتا ہوں، تم میری ہو، میرا حق ہے تم پر، میرے لیے آئی ہو تم اس دنیا میں، تمہاری سانس سے لے کر تمہاری روح کا مالک ہوں میں، تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں میں، چلو گی نا میرے ساتھ؟ وہ پرسکون سا اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ زمین پر پڑی اس کے باپ کی لاش کے ساتھ کچھ ہی لمحات میں اس کی ماں بھی دم توڑنے والی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑی اپنی ہی بے بسی پر آنسو بہا رہی تھی، بالکل آج کی طرح۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اگر مرضی ہو تو شیئر بھی کر دینا، کیونکہ مجھے نہیں پتہ شیئر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، آئی ایم ناٹ کنفرمڈ کہ کرتے ہیں یوٹیوب کا لنک یا نہیں کرتے۔ تو اگر کسی کو پتہ ہے تو وہ دیکھ لے گا، اگر کرنا ہوا تو کر دینا، نہ تو نہ صحیح تھی، کوئی بات نہیں، ہم کون سا ضروری ہے، پر لائک اور سبسکرائب بہت ضروری ہے۔ آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے، میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں، اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو میرا یہ نیو ناول پسند آ رہا ہے۔ باقی آپ لوگوں کا رسپانس جو میرے فیس بک گروپ میں ہے وہ بھی میں دیکھتی رہتی ہوں، بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے ریویوز پر، کہ خاص کر جو کہ فنی ہوتے ہیں وہ تو اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے، تو مجھے پتہ بھی چلتا ہے کہ آپ کو ناول کس حد تک پسند آ رہا ہے۔ تو آپ اپنی ایکٹیونیس وہاں پر رکھیں، کیونکہ جس کو میرا ای بک جس کو چاہیے میرے ای بک، وہ بھی مقابلے میں اب تک مقابلہ جاری ہے، تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں مطلب 7 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں میرے خیال میں فیس بک پہ، تو آپ کو کچھ ہی دنوں میں رزلٹ ملنے والا ہے۔ تو باقی جو لوگ یہاں پر ایکٹیو ہیں، تھینک یو سو مچ، آپ لوگ مجھے اتنا پیار دے رہے ہو میرے دوسرے یوٹیوب کے پروجیکٹ کو بھی، کیونکہ پہلا دستے دارم تھا جو کہ میں نے فیس بک پر بھی ساتھ میں اپلوڈ کیا تھا، لیکن یہ ناول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیس بک پہ نہیں آئے گا، یہ یوٹیوب اسپیشل ناول ہے جو کہ صرف یوٹیوب پر ہی آئے گا۔ فیس بک پر میرا نیو ناول سانسوں میں اتر جاؤں، جو کہ میں نے پہلے یوٹیوب کے لیے سلیکٹ کیا تھا، وہی میں فیس بک پر دینے والی ہوں، لیکن میں نے نام چینج کر دیا ہے۔ نام چینج کرنے کی وہی وجہ ہے کہ کسی اور نے اس کو نام کو رکھ لیا ہے اپنے ناول کے لیے، تو اوبیسلی جیسے میں سوچ سکتی ہوں ویسے کوئی دوسرا بھی سوچ سکتا ہے، تو میں نے بول دیا ہے کہ میں اپنا ناول کسی اور نام سے سٹارٹ کروں گی۔ مجھے مسئلہ نہیں ہے اگر سیم نیم آ بھی جائے، تو پہلے بھی میرے خیال میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ میرا نام سیم آ رہا تھا، تو اٹس آل رائٹ، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسی ٹائم پہ اگر آپ کوئی اور ناول مطلب
ایک ٹائم پہ اگر 2 الگ الگ جگہ پہ الگ الگ رائٹرز کے ناول چل رہے ہیں تو مسئلہ بن سکتا ہے. تو اسی لیے میں نے اپنے ناول کا نام چینج کیا، ورنہ رائٹر کو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ تھا عشق وے ناول کے نام سے. تو میں نے اس لیے نام چینج کر دیا ہے کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ اگر 2 الگ الگ ناول آئیں گے تو ریڈرز بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کا نام چینج کیا ہے، ورنہ مجھے کوئی ایشو نہیں تھا اور نہ ہی رائٹر کے ساتھ میرا کوئی لڑائی جھگڑا ہے. اور جہاں تک بات ہے میرے اگلے ناول کی سانسوں میں اتر جاؤں کی، تو اس کا بھی نام سانسوں میں اتر جاؤں رکھ سکتی تھی. میں نے چینج اسی لیے کیا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ایک ہی ٹائم پہ 2 ناول الگ الگ رائٹرز کے الگ الگ سیم نیم سے چلیں، تو اچھا نہیں لگتا. ریڈرز بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سا ناول کون سی رائٹر کا تھا، اور پھر بار بار ریڈرز کو جہاں جہاں نظر آتا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کاپی ہو رہا ہے ناول، تو بار بار آ کر دکھاتے ہیں، ایسے دکھاتے ہیں. اور باقی ایک یوٹیوب چینل ہے جس پہ میرا ناول بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے درد دل کے نام سے چل رہا ہے. تو اللہ کے بندوں کم از کم رائٹر کا نام تو لکھ دیا کرو. ویسے بھی کچھ لوگوں کو تو عادت ہی ہوگی نا یہ کام کرنے کی، تو اٹس اوکے یار، لگے رہو، آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے، بس چوری کرنا ہے اور کرتے رہو. مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن برا لگتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ برا ہی نہیں لگتا. اپنی محنت پر کسی اور کا نام لکھنا اور پھر جو نام آپ نے سلیکٹ کیا ہو اس کی جگہ کسی اور کا نام دیکھنا برا لگتا ہے. تو خدا کے لیے کسی کی محنت برباد نہ کیا کرو. میرا بھیگی پلکوں والا سسٹم یہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ ناول کس کا ہے، اس میں کردار کس کے ہیں، اس کا اصل نام کیا ہے. تو جب آپ کسی نیو رائٹر کا کرتے ہو نا، جب میں نیو رائٹر تھی، میرا ایک لفظ عشق نام سے میرا نام کسی نے ہٹا دیا تھا، تو یقین کرو میں نے نا ولولہ مچا دیا تھا کہ میرا نام لکھواؤ. میں ہر ویب سائٹ کے پاس گئی، ہر ویب سائٹ کے پاس، تو مجھے آگے سے جواب ملا کہ آپ ویب سائٹ کے آفیشیل رائٹر نہیں ہیں، تو ہم آپ کے لیے ایکشن نہیں لے سکتے. پہلے تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ کہ یہ لوگ صرف اپنی آفیشیل رائٹرز کے لیے ایکشن لیتے ہیں، ہر عام رائٹر کے لیے نہیں لیتے. تو خاص کر ان رائٹرز کا یار سوچا کرو کہ وہ صرف اپنے شوق کے لیے لکھتی ہیں، لیکن محنت اتنی ہی لگتی ہے جتنا کہ کوئی پروفیشنل رائٹر لکھتا ہے. تو پلیز اس طرح سے کسی کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لکھنا، پھر یار کیا جائے گا. آپ کو تو صرف یوٹیوب پر ویوز ہی چاہیے ہوتے ہیں نا، یا آپ کو واچ ٹائم چاہیے ہوتے ہیں، جو بھی چاہیے ہوتے ہیں، سبسکرائب چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس نام سے بھی مل جاتے ہیں جو کہ رائٹر کا اصل نام ہوتا ہے. تو پلیز کسی کی محنت برباد نہ کیا کرو. مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے میرا بھیگی پلکوں پر چرایا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میرا سب کو پتہ ہے کہ بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ناول کس کا ہے، رائٹر کون ہے، اس کے کردار کس نے لکھے ہیں، سب کچھ پتہ ہے لوگوں کو. مجھے نہیں فرق پڑتا، لیکن جو نیو رائٹرز ہیں انہیں فرق پڑتا ہے. تو کسی کا نام مت اٹھایا کرو. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک نیو رائٹر، مجھے اس نے کہا کہ میں آپ کی ناول شروع کر رہی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ بڑا پیارا اس نے ناول لکھا ہے. کچھ دن کے بعد یوٹیوب پر وہ ناول کسی اور بندے کے نام پہ آ رہا تھا، جو کہ واقعی بہت برا تھا. یار ایسے نہیں کیا کریں. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل. تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.